الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. حضرات، میں نے آپ کے سامنے 16واں سپارہ سورہ مریم اس کی ایک آیت جو تلاوت کی ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے. اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 9 نبیوں کا ذکر کیا ہے، جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. تقریباً 9 نبیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما کے یہ بات کہی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ وہ ہیں اللہ نے ان کے اوپر بڑے انعامات کیے، اور سب سے بڑا انعام اللہ نے یہ کیا کہ ان کو نبوت عطا کی. کسی انسان کے اوپر یاد رکھیں آخری انعام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو نبی بنا دے. نبی سے بڑھ کر کوئی اللہ کا انعام نہیں ہے کسی انسان کے اوپر. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے ایک انعام ہے جو کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو دیا کہ نبیوں کے سردار بنا دیا ان کو اللہ تعالیٰ. اللہ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد کہ میں نے ان کے اوپر انعامات کیے بڑے، اور ان کی طبیعتیں ایسے بن گئی تھیں کیا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا.
یہ ایسے بن گئے تھے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی، اپنے دور میں جو جو ان کے اوپر وحی اتری، جب بھی اللہ کی وحی کو اترتی کو اور جو اتری ہوئی تھی اس کو دیکھتے، اس کو پڑھتے، خروا سجدا وبکیا، فوراً یہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے۔ یہ اللہ کے نبی کیوں روتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آسمان سے جو آیتیں اترتی تھیں ان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہوتا تھا، فضل و کرم کا بھی ذکر ہوتا تھا، مہربانیوں کا بھی ذکر ہوتا تھا، اور انہی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتوں کا اور قدرتوں کا اور اللہ کی پکڑ کا اور اللہ کی جہنم کا بھی ذکر ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی جو ہوتے تھے یہ سجدے میں اس لیے گرتے تھے، اللہ کے سامنے اس لیے روتے تھے کہ نعمتوں کا جب ذکر کرتے تو خیال کرتے کہ اللہ نے اتنی زیادہ ہمارے اوپر نعمتیں کیں، ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر جتنی ہونی چاہیے تھی وہ کی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا اور عذابوں کا اور جہنم کا ذکر ہوتا، اللہ کے سامنے روتے، یا اللہ اس جہنم سے تیرے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں، یا اللہ ہمیں بچا کے رکھنا، یا اللہ ہمیں بچا کے رکھنا، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، ہمیں جہنم سے بچا کے رکھنا۔ یہ اللہ کے نبی جو تھے ان کی یہ عادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ آیتوں کو سن کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ ہمارا عام طور پہ جو رویہ ہے، یقین مانیے میں نے تو کم از کم جو دیکھا اور میں بھی ان میں شامل ہوں، اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری زندگی میں کبھی اس طرف خیال ہی نہیں آیا۔ زندگی کو ہم نے یہ بنایا ہوا ہے، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، بس جی ہنسی کی باتیں، مذاق کی باتیں، ڈراموں کی باتیں، موبائل فون جو ہے اس کے اوپر طرح طرح کے بے حیائی کی باتیں یا دیگر فضول قسم کی باتیں، کسی نہ کسی طریقے سے زندگی کو ہنسی اور مذاق اور سنجیدگی کی طرف ہم آئے ہی نہیں ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہم بھی روتے ہیں، سب انسان جو ہوتے ہیں یہ روتے ہیں، ہم بھی روتے ہیں۔ کس بات پہ؟ چھوٹی چھوٹی انسان، عجیب بات ہے کہ جب رونا شروع کر دے، نہ روئے تو اللہ کی آیتوں کو سن کے نہ روئے، لیکن رونا شروع کر دیتے ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ مجھے شادی کے اوپر روٹی نہیں ملی صحیح پوری، میری طرف گوشت نہیں آیا، میں عید کو کپڑے نہیں پہنے، اور تو یہ بات جی مجھے عید کو نئی جوتی نہیں لے کے، رونا شروع کر دے تو بیوقوفوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر، اور نہ روئے تو شہنشاہ کائنات کے کلام کی قدرتوں طاقتوں کا سن کے بھی یہ نہ روئے۔ عجیب قسم کی یہ انسان چیز۔ مومن جو ہے نا، مومن ہمیشہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اپنے سامنے رکھتا ہے، ایک اللہ کی نعمتیں، اور پھر یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اور پھر اس بات پہ مومن کو رونا آتا ہے، میرے شہنشاہ اور میں نے تیری قدر نہیں کی، اتنی مجھے معاف کر دے، تو رونا شروع کر دے۔ مومن کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع۔ دوسری چیز، مومن گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ حضرات سارے بندے دھیان سے بات سن لیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انسان کا کوئی حق نہیں کہ وہ گناہ کرے، اس کا حق ہی نہیں کہ اللہ کی زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ٹھکرا دے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو میرے مالک جو ہے، یہ اس نے ایک مہلت دی ہوئی ہے، انسان کی کیا حیثیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر دے؟ انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میرا دل میں یہ بات آئی تھی تو میں نے یہ کام کر لیا، یہ گناہ کر لیا۔ دل کو نہیں راضی کرنا، کائنات کا مالک اور خالق جس نے پیدا کیا اس کو راضی کرنا ہے۔
ਅਕਸਰ ਹਮਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜੋ ਹੋਤੇ ਹੈ ਯਹੀ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੱਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਚੱਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਾਜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੇਪਰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਚਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ काम कर। इनको और बीवियों को राजी, और बीवी के मुकाबले में किसको ठुकरा रहे हो? अल्लाह को। अल्लाह तबार शहनशाह कायनात को ठुकरा रहे हो बीवी के मुकाबले में। मोमन जो होता है ये हमेशा ख्याल रखता है कि मुझे गुनाह करने का मुझे कोई हक नहीं। ए अल्लाह मुझे कभी ना कोई गलती कोताही हो जाती है, मेरे बादशाह मुझे माफ़ कर दे। और मोमन इस वजह से भी रोता है। हज़रात, इंसान को याद रखें, इंसान को याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला अगर पकड़ना चाहे तो नेमतों के ऊपर भी पकड़ सकता है। मैंने इतनी नेमतें दी हैं, बताओ क्या किया तुमने? तुमने नहीं किया, चल जहन्नम के अंदर। गुनाहों के ऊपर भी पकड़ सकता है कि एक गुनाह भी क्यों किया, मसला क्यों किया, मेरे मुकाबले में सारी दुनिया थी, तुमने क्यों किया, मेरे मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी है। अल्लाह इस बात पे भी पकड़ सकता है। अल्लाह तबारक व तआला, अगर एक हदीस में आता है सुनन अबी दाऊद के अंदर, सारी ज़िंदगी जितना भी मैंने कुरान और सुन्नत पढ़ा है, अल्लाह की कसम सबसे ज़्यादा डर इस वक़्त आया जिस वक़्त ये हदीस पढ़ी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ अन्नल्लाह अज़्ज़बा अहल समावातिही व अहल अर्ज़िही अज़्ज़बहुम व हुवा गैरु ज़ालिम। अगर अल्लाह तबारक व तआला सातों आसमान के सारे फरिश्तों को, जिब्राइल समेत, और सारी मखलूक को, तमाम आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को, सबको फाड़ के जहन्नम में डाल दे, अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं। और साथ ये का वाहु व गैरु ज़ालिम, ये अल्लाह का कोई जुल्म नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने बनाया था, अल्लाह ने तोड़ फोड़ के जहन्नम में फेंक दिया। इसलिए मोमिन को हर वक्त अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि मैं कायनात के मालिक की नाफरमानी कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कायनात का मालिक है, उसने खुद इंसान को बनाया, तोड़ के ऐसे करे फड़े फेंक दे, अल्लाह को कौन रोक सकता है? उसी ने बनाया, उसी ने एक इमारत बनाई, उसने तोड़ के ज़मीन के नीचे बसम करके ज़मीन के अंदर उसको दंसा दिया, कोई उसे कौन कहने वाला? अल्लाह पकड़ना चाहे इंसान को सारी ज़िंदगी पैदा होने से लेके मौत तक, अगर कोई इंसान सजदे में सर रख दे अल्लाह के सामने, अल्लाह क़यामत के दिन कहे और जा मैं तेरी एक इबादत और एक नेकी भी कबूल नहीं करता, कौन रोक सकता है अल्लाह को? और कौन रोक सकता है अल्लाह को? अल्लाह में माफ़ कर दे लोगो, अल्लाह माफ़ करे लोगो, अल्लाह माफ़। अल्लाह यही कहे कि जितनी तूने इबादत की है, बड़ा नेक बना है, दुनिया में तेरा ना है, वाह जी वाह जी वाह, मेरी ज़ात के मुताबिक तेरी इबादत नहीं, चल तेरी इबादत मैंने ज़ाया की, और कौन रोक सकता है? इसलिए मोमन का काम पता ही क्या है? अल्लाह के सामने झुका रहे। मोमन को चाहिए कि अल्लाह के सामने झुक के अल्लाह से माफ़ी मांगता रहे। और गलतियाँ हो जाती हैं, शहनशाह माफ़ करने वाला है, वो तो कहता है मुझसे माफ़ी मांगो मैं दूँगा। अल्लाह ने नबियों का जिक्र जब किया तो उसमें भी यही बात की कि नबी इसी वजह से अल्लाह की नेमतों, कुदरतों, ताकतों, छोटी छोटी बातों के ऊपर वो नबियों ने देखा। लोगों, क्या आपने नहीं देखा अल्लाह ने एक एक गलती के ऊपर पूरी पूरी नस्ल को, कौम को अल्लाह ने तबाह कर दिया। और कहा हम काट नहीं तोलते, हम बेईमानी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, झूठे वादे नहीं करते, अपनी बहनों का हक खा नहीं जाते, हम उनका हिस्सा देते हैं। हमारी गली गली, मल्ले मल्ले, बाज़ार बाज़ार में कई अल्लाह और कई इलाह बना के, दाते बना के उनको पूज रहे हैं। और लोगों, अल्लाह ताला माफ़ करे, लोगों अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह अगर पकड़ना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? नबी जो थे ये ख्याल करते थे, अल्लाह ने एक एक बात के ऊपर कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया। एक गुनाह के ऊपर अल्लाह ने आसमान से पत्थरों की बारिश की, एक गुनाह के ऊपर अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा और नीचे से उठा के आसमान के बराबर करके उल्टा उस बस्ती को कर दे। ओ कौन रोक सकता है अल्लाह को? इसलिए मोमन का काम यही है क्या
جو نبی تھے ان کا کام تھا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ او لوگو، یہ میرا نبی، یہ زکریا، یہ یحییٰ، یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کے حضرت اسحاق، یہ یعقوب، یہ اسماعیل، یہ نوح، یہ ادری، اتنے نبی جو تھے یہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے تھے۔ تم ذرا سوچو کہ تم نے اب کیا کر لیا ہے کہ زندگی کو مذاق اور کھڑونا بنا کے ضائع کر لیا۔ یہ نبیوں کا ذکر اس لیے کہ نبی بھی اللہ سے ڈر کے زندگی، اور تم کیا کرتے ہو بتاؤ تو صحیح مجھے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم دن چڑھتا ہے تو دن سے لے کے شام تک گناہ 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 گناہ۔ یہ ڈرنا چاہیے انسان کو۔ اللہ کے سامنے جو آنسو ہے نا، یہ اللہ ان کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اور نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، اولین اور آخرین کے سردار محمد الرسول اللہ، اور ان کا یہ حال ہے کہ اللہ کے سامنے جس وقت کھڑے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے، والی صدری کی عزیز ان کا عزیز الرحا، نبی علیہ السلام نماز میں جب کھڑے ہوتے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، کائنات کے امام سے کہ سینے سے رونے کی ایسے آواز آتی تھی جس طرح کے چکی گوں گوں گوں، اس کے ہوں ہوں آواز آتی ہے۔ محمد الرسول اللہ کے سینے سے آواز آتی تھی کہ جس طرح چکی چل رہی۔ اور لوگوں، کب لوگوں نے سمجھنا ہے، کب یہ گناہ کی زندگی چھوڑنی ہے، کب وہ وقت آنا ہے انہوں نے توبہ کرنی ہے، ہم نے کب اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اور لوگوں اللہ معاف کر دے، اور لوگوں اللہ معاف کر دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کبھی کبھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسے قرآن پڑھتے ہوتے تھے آپ نماز کے اندر، تو ایک تو چکی کی طرح آواز گھوں گھوں آتی تھی، اور کبھی کبھی ایسے لگتا تھا حدیث کے الفاظ کا عزیز المرجل، کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے نبی علیہ السلام کے سینے کے اندر ہانڈی ابل رہی ہے۔ میں صدقے جامع ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیتا، کوئی غلطی نہیں کی تھی، اور اللہ کے سامنے کیا ہے کہ جیسے ہانڈی گڑ 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 کرتی ہے، اس سے محمد الرسول اللہ کے سینے سے آواز آتی۔ سلام و محمد الرسول اللہ پہ، اللہ کے سارے نبیوں کے اوپر رحمتیں ہوں۔ اور نبی علیہ السلام جس وقت کائنات کے امام محمد الرسول اللہ بدر کی لڑائی میں لڑنے گئے تھے، صبح لڑائی تھی، رات کے وقت صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا لوگ سو گئے، لیکن ایک کو میں نے دیکھا وہ سویا نہیں ہوا تھا، وہ محمد الرسول اللہ تھے۔ ساری رات ہی اللہ کے سامنے کھڑے، اور حدیث کے الفاظ وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ، صبح کی نماز سامنے نماز تک محمد الرسول اللہ ساری رات روتے ہی رہے اللہ کے ساتھ۔ ہمیں کبھی رونا آتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم پیسے دے کے لاہور ڈرامہ دیکھنے جاتے ہیں کہ چلا ہسیے جا کے انہوں دے مراسیاں دی گلاں سنیے، انہاں جھوٹیاں بے ایماناں دی گل، اللہ دے دشمناں دیاں گلاں پیسے دے کے لاہور کار کرا کے جانے ہیں، آؤ جا کے سنیے ہوتے جاؤ۔ گناہوں کے اوپر کبھی خیال ہی نہیں آتا کبھی ہم روئیں، اور ادھر کائنات کا امام محمد الرسول اللہ ساری رات ہی گزر گئی، کائنات کا امام جو تھا یہ اللہ کے سامنے حتی اصبح، صبح فجر کی اذان کا ٹائم۔ حدیث میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جس وقت قرآن مجید پڑھتے تھے نا، آپ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، تقریباً ہر صفحے میں تقریباً اس طریقے سے ہوتا ہے، اللہ کی جنت کا ذکر ہے، آگے ایک جہنم کا ذکر آگے، اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے، آگے کسی قوم کی تباہی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے اللہ کی قدرتوں کا اس طریقے سے قرآن مجید کو آپ پڑھ کے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں، قرآن مجید میں تقریباً
1000 آیتوں میں اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ اور جہنم کا ذکر ہے. 1000 آیتوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور جب بھی کوئی آیت آتی نا 2 4 5 آیتیں گزرتی ہیں آگے آیت آ جاتی ہے. جب بھی آگے آیت آتی کائنات کا امام محمد الرسول اللہ کھڑے ہو کے نا قرآن مجید جو پڑھ رہا ہوتا تھا ان عذاب ربک آپ لوا کے ایسے پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ چپ کر گئے اور اللہ سے اسی وقت معافیاں مانگنا شروع کر دیا رونا شروع کر دیتے. پھر آگے چلتے پھر آیت آتی پھر روتے پھر 1000 دفعہ کم از کم قرآن مجید میں یہ اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے جہنم کا ذکر ہے. رسول اللہ آیتوں کے اوپر روتے تھے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے محمد رسول اللہ کہ اللہ نے چھوٹی چھوٹی بات پہ پکڑ لیا. اللہ نے چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک ایک گناہ کے اوپر پکڑ لیا. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ لاکھوں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیل دیتا ہے بندیو توبہ کر لو بندیو معافی مانگ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہلت جو دے رہا ہے اس لیے نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا. یہ رحمان ہے رحیم ہے مہلت دیتا ہے بندو مجھ سے معافی مانگ لو. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابی کہتے ہیں میں نے عشاء کی نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں. مسجد نبی ساری خالی ہوگی. کہنے لگا میں ایک نا ستون کے پیچھے چھپ گیا پتہ نہ چلے. میں نے دیکھنا تھا کہ رات کو نبی علیہ السلام آتے ہیں کیا کرتے ہیں. یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام رات کو آئے آ کے نبی علیہ السلام وضو وغیرہ کرنے کے بعد آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور صحابی کہتا ہے حیرانگی کی بات ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کھڑے ہوتے آپ نے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید جب پڑھنا شروع کیا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی آیت قرآن مجید کی جو سورہ مائدہ کی ان تعذبہم فانہم عبادک یا اللہ یہ بندے تیرے ہی بندے ہیں اگر تو ان کو عذاب دے دے تجھے کون روک سکتا ہے کون روک سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یا اللہ اگر تو معاف بھی تو کر دے نا تو تجھے پھر بھی تو کوئی نہیں نہ روک سکتا. ساری رات گزر گئی ایک کوئی ایت کڑی مڑی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. یا اللہ تیرے بندے ہیں تو معاف کر دے ہمیں. کبھی انسان کو سوچنا چاہیے ہر بندے کو سوچنا چاہیے میں نے پچھلی زندگی جو گزاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے کہ اللہ کو راضی کر کے گزاری. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود کو بلایا. یہ عبداللہ بن مسعود پرانے صحابی ہیں پرانے حضرت عمر فاروق سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں. یہ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا. یہ مسجد کے اندر ہی رہتے تھے. آپ نے فرمایا عبداللہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے تو تم وحی کو یاد کر لیتے ہو. میرا دل کرتا ہے کہ تم آج قرآن مجھے سناؤ. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے میں آپ کو کیسے سناؤں. عبداللہ نہیں آج میرا دل کرتا ہے میں تیری زبان سے قرآن مجید سنوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ممبر پہ بیٹھ کے عبداللہ بیٹھ کے سنانے لگے. کہتی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورج جو ہے نا سورہ النساء شروع کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کہتے ہیں میں پڑھتا نا
میں اپنے حساب سے پڑھ رہا تھا. میں پڑھتا پڑھتا جب اس آیت پہ پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. محمد رسول اللہ کہنا ہے عبداللہ بس کر. میں نے دیکھا محمد رسول اللہ کی طرف, آپ کے جو اتنا آنسو جو تھے وہ نکل کے داڑھی بھیگ رہی تھی محمد رسول اللہ کی, اور اللہ کہہ رہے تھے قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے نبیوں سے کہ بتاؤ اپنی قوم کو تم نے پیغام پہنچایا تھا. اس کے بارے میں تو میں کہہ دوں گا کہ ان کو میں نے جن کو میں نے دیکھا ہی نہیں میں کیسے پیغام پہنچاؤں گا. رو رہے تھے محمد رسول اللہ. آپ زندگی میں یاد رکھیں, ہماری زندگی میں سب سے کم جو ہے نا یہ رونا اللہ کے لیے ہے. ساری دنیا کے لیے ٹماٹر مہنگے ہو گئے روندے نے پہ, لون مہنگا ہو گئے روندے, گنڈے مہنگے ہو گئے روندے, فلانا. اللہ کی ذات کے لیے رونا کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے, تیرے بندے تیری نعمتیں کھاتے ہیں, تیرا حق ادا نہیں کرتے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو اپنا خطبہ دیا کرتے تھے, یہ بات دھیان سے سننی ہے آپ نے. آپ یقین مانیے کہ کئی دفعہ نا مجھے نا کئی لوگ کہتے ہیں آفا جی تسی خطبہ نہیں جمعے دا صحیح دیندے. میں کہ میں نے کیا قرآن مجید غلط پڑھتا ہوں کہ حدیث نبی علیہ السلام کی نہیں پڑھتا کیا؟ تسی ہسان دیتے ہیں نہیں, فلانے مولوی کو جائیو ماننا ہسا ہسا کے ٹھڈ چ پیڑاں پا دیندا ہے جی. یعنی مجھے کئی دفعہ لوگ اور نہیں جی تسی آفا جی نہ تسی کوئی شعر و شاعری سناندے ہو نہ تسی کر. ان آدمیوں کو جو ہنساتے ہیں رب کی قسم اللہ سے ڈرنا چاہیے, خوف کھانا چاہیے. یہ ہنسانے والے مسخرے جو ہیں, یہ سٹیج ڈرامہ محمد رسول اللہ کے ممبر کو بنایا ہوا ہے کہ اوپر بیٹھ کے سٹیج ڈرامے کی طرح لوگوں کو ہنسا رہے ہیں. تمہیں پتہ نہیں نبی علیہ السلام آپ خطبہ کیسے دیتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے, یہ سنیں خطبہ محمد رسول اللہ کا کیسے ہوتا تھا. صحابی کہتا ہے وَأَذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَزَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ. کائنات کے امام نے ذرا ہمیں جب وہ خطبہ دیتے ایسے ہوتا تھا وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ, دل دہل جاتے تھے, ڈرتے تھے محمد رسول اللہ کے خطبے کے وقت. وَزَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ, اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے جس وقت محمد رسول اللہ خطبہ دیتے تھے. اور لوگوں او ہنسانے والے خطیبوں ظالموں اللہ سے ڈرتے نہیں تم کہ محمد رسول اللہ لوگوں کو کیسا خطبہ لو. اور دنیا میں ڈر کی وجہ, ڈر نہ ہونے کی وجہ سے تو انسان گناہ کرتا ہے. لوگ ایسے صحابی ہیں وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَزَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. ہم کیا کہتے یا رسول اللہ آپ نے خطبہ اس طرح کیسے دیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے. اللہ کے رسول یا رسول اللہ کوئی ہمیں بتا جائیں لگتا ہے آخری خطبہ ہے. یہ آنکھیں, بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خطبے کے اندر جب یہ بات کہی فرمایا لوگو اور کاش تم وہ دیکھو جو میں دیکھتا ہوں اور تمہیں پتہ چل جائے, اس کے بعد تمہارا یہ حال ہو جائے کہ تم نعمتوں کو چھوڑ دو اور ہنسنا چھوڑ دو, زیادہ رویا کرو. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ نے مجھے دکھایا کاش تم دیکھ لیتے گھروں سے اپنی پیاری بیویوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائے. کہ کیا بیوی کے پاس, ایک بیوی کے پاس کیا چیز ہے, ایک مرد کے پاس بھی کیا چیز ہے, کیا ایک مرد کیا ایک عورت ہے, کیا کس کی وجہ سے میں اور اس کام کی وجہ سے جہنم میں چلا جاؤں میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کاش پتہ چل جائے تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کے تم جنگلوں میں نکل جاؤ, اللہ سے معافیاں مانگتے اللہ کے سامنے جنگلوں میں پھرو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے.
یہ کیا ہے، یہ مرد کیا ہے، یہ عورت کیا ہے، یہ کھانا کیا ہے، یہ پینا کیا ہے، یہ گوشت کیا ہے، یہ پھل کیا ہے، اور کیا ہے یہ چیز، یہ کیا ہے، اے سی نہ لگا ہوگا تو کیا ہے یہ کیا چیز ہے جس کی، اور اس کی وجہ سے جہنم میں جانا گزارا ہے، گوارا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس وقت یہ بات کہی نا، فرمایا تم چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ. کہتے ہیں صحابی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جو سامنے خطبہ سن رہے تھے اپنے منہ کے اوپر کپڑا ڈال لے، کپڑا ڈال لیا، اللہم خنین، کپڑا ڈال کے صحابی رو رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں تو معاف کر دے، واقعی تیرے بندے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معاف کر دے. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کی طرف آؤ تو صحیح. حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ایک دن قبرستان گئے، آپ نے جنازہ پڑھایا. قبرستان جب گئے نا تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی. نبی علیہ السلام آپ ادھر گئے، جنازہ رکھا، اس کی چارپائی رکھی، نبی علیہ السلام بیٹھ کے آپ نیچے زمین پہ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ میں صدقے جاواں محمد الرسول اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ آپ وہیں بیٹھ گئے. وہ دوسرے جو بندے تھے نا، وہ جو بھی ان کے پاس تھا، کئی تھا، کھرپا تھا، جو بھی، اس کے ساتھ وہ قبر نکار رہے تھے. نبی علیہ السلام نیچے تھے. کچھ دیر لگ گئی، نبی علیہ السلام کو دیکھا، حدیث کے فبکا حتی بل سرا، نبی علیہ السلام نے سر جھکایا ہوا تھا، اور جھکا کے میں نے دیکھا کائنات کا امام جو تھا نا، ان کے آنسو نکل رہے تھے، نیچے سے زمین جو تھی گلی ہو گئی. آپ بیٹھے بیٹھے ایسے، اور آپ نے پھر یہ بات کہی، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا. آپ نے اپنا سار اٹھایا اور قبر کی طرف دے، اور میرے بھائیو کچھ اس قبر واسطے بھی کر لو، اے سارا دنیا واسطے ہی کرنا چاہیے، اور کچھ قبر فاعدوا، اور کچھ قبر واسطے بھی کر لو. مومنو کدھر لگ گئے ہو؟ دن تو لے کے شام تک ہٹیاں دے اتے، دن تو لے کے شام تک ریڑیاں دے اتے، فیکٹریاں دے وچ، دفتراں دے وچ، ایک کوئی کام میں بس کسے طریقے نہ مال دولت پیسہ آ جائے، پھر بس یہ ٹیر لگ جن سونے. اور اللہ کو کس نے راضی کرنا ہے؟ اللہ سے معافی کس نے مانگنی ہے؟ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا. اور میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے بھائی کہا اپنے صحابہ کو، اور میرے بھائیو لمثل ھذا فاعدوا، اور اس قبر دی تیاری بھی کر کے رکھیا جے. اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے ماں باپ کو بھی، اہل اولاد کو بھی معاف کرے. اللہ ہر قسم کے دنیا اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے. نبی علیہ السلام نے پھر یہ جو آنسو نکلتے ہیں، ان کی قدر کے بارے میں حدیث میں آتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک 2 قطرے بڑے محبوب ہیں. یا رسول اللہ وہ کون سے قطرے؟ فرمایا ایک شہید جس وقت شہید ہوتا ہے نا، اس کے خون کا قطرہ نکلتا ہے نا، اللہ کو ایک بڑا اچھا وہ لگتا ہے. اور میری ذات کے لیے، میرے نام کے لیے، میرے پیغام کے لیے یہ خون نکلا ہے. اور دنیا میں آپس میں تو لوگ لڑتے ہیں نا، زمینہ واسطے، جگہ واسطے، مقدمے واسطے، فلانا واسطے، اور ان کا بھی تو خون نکلتا ہے. اور یہ خون خالص میرے لیے نکلا ہے، میرے دین کے لیے، میرے نام کی اونچائی کے لیے. اس کائنات کا مالک خالق ایک رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، یہ میرے لیے خون نکلا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو یہ قطرہ بڑا محبوب ہوتا ہے. اور دوسرا محبوب کا کون سا؟ فرمایا وہ آنسو جو ہوتا ہے نا، جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے نا. یا اللہ تو بادشاہ ہے، تو شہنشاہ، کوئی کائنات کا مالک، خالق، رب، مشکل کشا، یا اللہ میں تیرا ہی بندہ، تو مینوں معاف کر دے. آنکھوں سے جب آنسو نکلتا ہے تو یہ قطرہ اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے. محمد رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا جو آنکھ کا قطرہ آنسو کا نکلتا ہے، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں یہ آنکھ جو ہے یہ جہنم میں داخل نہیں ہوگی، جو اللہ کے خوف سے روتا رہتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آگ اسے چھو نہیں سکتی
اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے لا ترى اعینکم النار عین بکت من خشیت اللہ. فرمایا اللہ کے خوف سے رونے والی جو آنکھ ہے نا رات کے وقت کلا ہوتا ہے یا آگے پیچھے کبھی کلا ہوتا ہے نا تو روتا ہے نا اللہ کے سامنے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی آنکھیں ایسی ہوں گی اللہ کے سامنے رونے والی قیامت کے دن پل صراط پار کر جائیں گی پتہ نہیں لگے گا جہنم تو گزرے کدوں. لیکن یہ وہ آنکھ ہوگی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے رونے والی ہو, دنیا کے لیے نہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. ہم اپنے دیکھ لیں اپنے یار دوست آپس میں بیٹھتے ہیں رونا ہی ہے یار بجلی مہنگی ہو گئی, یار فلانا سستا ہو گیا, فلانا حکومت چور آ گئی, فلانا انج ہو گیا, فلانا ایک کوئی گل ہے اللہ کی طرف جانے کے کوئی پروگرام ہی نہیں. میرے بھائی کہتے ہوتے ہیں اللہ کی طرف جانے کا پروگرام ہی نہیں ہے کہ بھئی اللہ کی طرف ہی جانا ہے کہ نہیں. یہ انسان کو رلانے سے اللہ کو کیا ملتا ہے, یہ بات سمجھنے والی ہے. انسان کو رلا کے اللہ کو کچھ نہیں ملتا. دنیا میں جس طرح بیماریوں کا علاج ہوتا ہے نا کہ کسی کا پٹی کرو, کسی نے ٹکور کرو, کسی نے آپریشن کرو, کسی نے ٹیکا لاؤ, بوتل لاؤ, فلاں کرو, یہ رونا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کا علاج بنایا ہوا ہے. اس لیے یہ تمہارے ہی گناہ ہیں اور اپنے گناہوں کو آپ ہی گناہوں سے آنسوؤں سے صاف کر لو. یہ اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ اور تمہارا ہی آنسو اور تمہارے گناہوں کو صاف کر رہا ہے. یہ اللہ کا کرم نہیں, اس نے مہربانی کر. ایک اور بات یاد رکھیں, ہر انسان کو نبی ہے, پیغمبر ہے, دوسرا ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, نیک ہے, بد, ہر بندے نے یاد رکھیں رونا ہے. ہر بندے نے رونا. نیک نبی پیغمبر اولیاء نیک لوگ یہ کیوں روتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رونے ان کے آنسوؤں سے ان کے گناہوں کو صاف کر دیتے. وہ سیاہی جس کے ساتھ ان کے گناہ کو غلطی لکھی ہوتی ہے نا, کوئی کوتاہی, ان کے آنسوؤں سے وہ سیاہی دھل جاتی ہے. ان کے آنسوؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ان کے جو دنیا میں روتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غضب سے بھی بچاتا ہے اور جہنم کی آگ سے بھی اس کو بچا لیتا ہے. اور دنیا میں رو لے بہتر ہے, یہ بہتر ہے, رب کی قسم رو لے بے, ورنہ قیامت کے دن جب رونا شروع ہونا تو قرآن مجید کے الفاظ ذرا سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے قیامت کے دن جب جائیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا, فرمایا وہ لوگ جو قیامت کے دن بدبختی کی حالت میں اللہ کے فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. یہ قیامت کے دن یاد رکھیں جو دنیا میں ہنس کے زندگی ہنس کے نچ کے گا کے کاروبار کر کے نا اللہ کے سامنے رویا نہیں, قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اتنا روئے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے, خون شروع ہو جائے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, آثار میں آتا ہے کہ اتنا روئے گا اور میں کیڑے کاروبار وچ پھسیا رہا ہر وقت منڈے نو پڑھاؤ, کڑی نو پڑھاؤ, منڈے دا یا کرو, کڑی دا جیز کرو, فلاں اور کیڑے پاسے لگا رہا اور کی کرتا رہا میں. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. اتنا روئے گا کہ رونے سے آنسو اور خون اتنا نکلے گا کہ اس کے اندر کشتی چلائی جا سکے گی. اللہ ہمیں معاف کر دے لوگو, اللہ معاف کر دے لوگو, اللہ معاف کر دے, اللہ ہم پہ رحم کرے. یہ رونا لازمی ہے, یا دنیا میں رو لے تو بہتر ہے, نہیں تو قیامت کے دن اس کو رونا ہی رونا ہے. یاد رکھ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی. آپ نے فرمایا مبارک ہے وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نجات کن کاموں سے ملتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا, فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اس زبان سے کوئی خلاف شریعت بات نہ نکلے. ایک گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھا رہا کرو, گھر کا خیال رکھو, گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہ بات دھیان سے سن لو. اکثر ہم میں سے اپنے گھروں کو ٹائم نہیں دیتے. سویرے گئے فیکٹری, راتی 12 بجے آیا, پتہ نہیں اور کڑی کنوں فون کر دیے, اور گھر چ کون آندا ہے, اور کپڑے کیسے پاندیاں نے, اور نماز پڑھ دیاں نے کہ نہیں, وہ خیال نہیں کرتے لوگ.
محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھا کرو, گھر میں پتہ رکھے کیا پتہ رکھے تیاں کی کردے نے, منڈے کی کردے نے, گھر آਉਂدا کی گل کردے نے اور کی سوچدیاں نے, کی ویندیاں نے. یہ میرے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے کہا تھا گھر میں. اور یہ دیکھ لیں زیادہ غلطیاں اور جو گناہ ہو رہا ہے بے حیائی کی وجہ یہ ہے کہ خاوند ابا جی گھر نہیں, کڑی پتہ نہیں کدھر کی کنے کو پرا مامے بنائے نے, چاہے فرینڈ بنائے نے, یار. اور لوگوں مسلمان کی بیٹی کا بھی کوئی یار ہوتا ہے؟ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. آپ نے فرمایا گھر میں بیٹھے, اور پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وب کے, اور آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے رویا کرو, نجات مل جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر حدیث میں یہ بات کہی, فرمایا یہ اللہ کے خوف سے جو رونے والا قطرہ ہے, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, فرمایا دنیا میں جو کلا تھا اس نے دیکھا کوئی بھی نہیں, تو یاد اسے آ گیا کہ اے حافظ اسلم تو انہیں گناہ کرنا ہے, تینوں شرم حیا نہیں ہوندی, اللہ کو ڈر, اور تیرے مالک نے کنیاں مہربانیاں کی, تے رونڈے پیا. آپ نے فرمایا وہ کلا تھا نا, رونڈے پیا, کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف کر دے, آنکھ سے آنسو نکلا. فرمایا جس کی آنکھ سے آنسو نکلا ہے تنہائی میں اللہ کے خوف سے, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا اس کو. جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. لوگوں قرآن مجید تو یہ بات کیا کہتا ہے, ایک ہی بات کیا ہے, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. لوگوں میں تمہیں ایک ہی بات بتاتا ہوں, زیادہ ہنسانا کرو, رویا کرو اللہ کے سامنے, اس لیے کہ تم گناہ زیادہ کرتے ہو. اور کس کس نعمت کا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ اور ایک سا جو انسان اندر لیتا ہے باہر, اور ایک سا کا جواب نہیں دے سکتا انسان. جو بندہ مر گیا اس کو کہو کہ ایک سا تینوں دے دینے, اسی تینوں 150 سا دینے ہیں شام تک, کر کنے پیسے دینا ہے, ساری جائیداد دینے کو تیار ہو, مجھے دوبارہ زندہ تو کر دیو. اللہ نے دن سے لے کے شام تک, پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک سانس دیے, اور سانس کی قدر نہیں انسان کرتا. فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. لوگوں زیادہ اللہ کے سامنے رویا کرو, اللہ سے مانگا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جو تھے وہ کیسے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی خلافت کے دور میں ایک دن بیمار ہو گئے, 1 مہینہ بیمار رہے, سارے لوگ پتہ لین آتے سن, امیر المومنین کی ہو گیا ہے, اٹھیا نہیں سی جاندہ. پتہ کیا چلا کہ ایک دن یہ رات کو نہ کر رہے تھے گشت, ایک گھر کے پاس سے نکلے تو گھر کے اندر سے کو پڑھ رہا تھا, وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے طور کی, قرآن مجید کی, بیت المعمور کی, اور یہ جو تمہیں پانی کے سمندر نظر آتے ہیں, ان بڑکتے ہوئے یہ آگ کے سمندر بن جائیں گے, اور مجھے ان کی قسم ہے ان عذاب ربک لواقع. اور لوگوں اللہ کا عذاب آنے والا ہے. لیس لہ من دافع. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے کسی کو پکڑ لیا, چھڑانے والا کوئی نہیں جو ہونا. امیر المومنین جو گھر سے گزر رہے, گھر کے باہر سے یہ آیتیں اندر کو پڑھ رہا تھا, آپ نے آیتیں ایسے سنی, ادھر ہی امیر المومنین جو تھے بیمار ہو گئے, مہینہ بیمار رہے. یہ بات سن کے اللہ تو قسمیں اٹھا کے کہتا ہے کہ جو پکڑا گیا اس کو چھڑانے والا. لیس لہ من دافع. اور کوئی نہیں آ کے چھڑائے گا, یاد رکھے. اور کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ ادھی سزا مینوں دے دو, ادھی اینوں دے دو. یا اللہ میری اماں ہے, میرا ابا ہے, میرا پتر ہے, میری دھی ہے, فلان. اور نہیں جے کسے نے حصے دار بھی نہیں جے بننا, یاد رکھے. یہ آیت سن کے امیر المومنین مہینہ بیمار ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
یہ ایک دن نا اپنے کمرے میں تھے تو اکلے نا رو رہے تھے. ان کی بیوی آ گئی ادھر. ان کی بیوی آ کے کہنے لگی کیا بات ہے آپ اکلے ہیں تو رو رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے نا قرآن مجید کی آیت یاد آ گئی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللہ کہتا ہے اِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. آدم علیہ السلام کی نسل کے ہر بندے نے اور نبیوں نے بھی ایک دفعہ ہم نے پل صراط کے اوپر جو جہنم کے اوپر ہے ہم نے اس کے اوپر سے گزارنا ہے چاہے نبی بھی کیوں نہ ہو. تو کہنے لگے مجھے رونا یہ آ گیا ہے کہ اللہ نے یہ تو بات کہی ہے کہ میں نے اوپر سے گزارنا ہے. مجھے یہ ڈر آتا ہے کہ کہیں پھنس نہ جاؤں آگے کھینچنا لے مجھے جہنم کی آگ نہ مجھے کہیں کھینچ لے. میں یہ اس کے بات کا ڈر آ رہا ہے کہ اوپر سے گزرنا نبی پیغمبر نے ہر بندے نے بھی. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دن مدینہ میں ایک لوہار کی دکان تھی. وہ لوہار لوہا گرم کر کے وہ کوئی چیز بنانا چاہتا تھا. آپ ایسے کھڑے تھے تو اس نے وہ لوہے کی کوئی چیز اندر رکھی. اس نے وہ باہر نکال کے نا جس وقت لال سوئی ہو گئی. عبداللہ بن مسعود یہ سن کے یہ دیکھ کے رونا ہے یا اللہ میں تیرا بندہ تیرا عذاب نہیں سہ سکتا. یا اللہ یہ جہنم کی آگ جو ہے وہ تو اس سے 70 گنا تیز ہے میں تو نہیں سہ سکتا. یا اللہ مجھے معاف کر. لوگوں آؤ اللہ سے معافی مانگے گناہوں کو چھوڑیں نیکی اور پاکی کی زندگی اختیار کرے. دنیا میں اگر کوئی رو لے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اپنے آج توبہ کر لو اے اللہ سے مایوس نہ ہو. اللہ آج ہی معاف کرنے والا ہے. اللہ ہمیشہ ہی معاف کرنے اے اللہ بڑا چنگا جے اور بڑا سارے ہاں تو چنگا جے بڑا ہی چنگا جے معاف کرنے والا. اللہ ہمیں بھی معاف کرے ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر دے. وصلی اللہ علی النبی محمد.